اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہڈن آئی کے ناظرین کو خوش آمدید۔ میں محمد ندیم آج آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ خواتین و حضرات، دنیا کے اندر سب سے مستحکم اگر بزنس کسی کو سمجھا جاتا ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم جس خطہ اراضی یعنی کہ پاکستان میں جہاں رہتے ہیں وہاں سب سے زیادہ پرابلم ہمارے ریئل اسٹیٹ کے ہی شعبے میں آتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے ہاں لوگ قطرہ قطرہ جوڑنے کے بعد، آہستہ آہستہ پیسے جمع کرنے کے بعد ایک پلاٹ یا ایک گھر بنانے کی خواہش ساری عمر دل میں رکھتے ہیں خواتین و حضرات، لیکن وہیں آ کے ان کے ساتھ ایک ایسا مسہیپ ہو جاتا ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ذاتی سروے کے مطابق ہمارے ہاں بر صغیر یا پاکستان کے اندر ایک مرد پوری زندگی کے اندر 10 افراد میں صرف ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو ایک گھر تعمیر کر سکتا ہے، باقی یا تو اس سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں یا اس کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں یا اسی کو ڈبل کر کے اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جہاں رہائشی اتنے پرابلمز ہوں، جہاں اتنی پریشانیاں ہوں، وہاں حقیقت میں ایک گھر بنا لینا بھی 10 افراد میں سے کسی ایک کا گھر بنا لینا بھی جوئے شیر کے لانے کے مترادف ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سب غلط ہے، لیکن کچھ غلط ضرور ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں، پاکستان یا کراچی، میں صرف فی الحال خطہ اراضی کراچی کی بات کر لیتا ہوں۔ کراچی کے اندر میرا خیال ہے ایک واحد ایسا سٹی ہے جہاں آپ کسی پروجیکٹ کے اندر کوئی بکنگ کرواتے ہیں یا کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں یا کوئی پلاٹ لیتے ہیں، اس میں انکلوڈ ہماری گورنمنٹ کے پروجیکٹ بھی، میں ان کا نام بھی لوں گا، بالکل دھڑلے سے لوں گا، کہ جب آپ اس کی پوزیشن پہ جاتے ہیں، جب اس کو اپنے گھر بنانے کے خواب مکمل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک اشتہار لگتا ہے کہ یہ زمین ناجائز ہے، اس کے اوپر جو سوسائٹی بنائی گئی یا جو پروجیکٹ بنایا گیا وہ انلیگل ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے وہ ادارے، وہ لوگ، وہ متاثرین جب جا کے اداروں سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو آپ سے پوچھا تھا، ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ ہم نے آپ سے جا کے این او سیاں بھی لی، آپ نے ہمیں این او سیاں دکھائی بھی، تو یہ 10 سال بعد یہ پروجیکٹ انلیگل کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں جی اب ہمیں نہیں معلوم، بس یہ پروگرام یہ غلط ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے ایسے دکھ کے لمحے ہیں جس کے پہ آ کے ہم ان متاثرین کو، ان لوگوں کے ساتھ صرف ہم یکجہتی کا اظہار کر سکتے ہیں یا ہمدردی کر سکتے ہیں، کیونکہ ریاست کے پاس اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ اب میرے پاس اس کے بہت سارے سوالات بھی ہیں، بہت ساری میرے دل میں بھی باتیں ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں اکیلا اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے میں نے آج اس ہڈن آئی کے اس پروگرام پہ کچھ سینئرز کو بلایا، کچھ ایسے تجربہ کار لوگوں کو بلایا جو مجھے کچھ اچھی باتیں بتا سکتے ہیں، شاید میرے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہڈن آئی کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ تو میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے اپنے پروگرام میں مدارہ اور چیئرمین کراچی ریلٹر ایسوسیشن کے بہت اچھے سینئر بھی ہیں، میرے لیے مینٹور بھی ہیں، زامن بلڈر سی او بھی ہیں زامن بلڈر کے، کاشف شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ سر، آپ ہمارے پروگرام میں، اور دوسرے ہمارے استاد بھی ہیں، میرے بہت سینئر بھی ہیں، 18 سال سے ہمارا اسی شعبے میں تعلق بھی رہا۔ عامر شیخ صاحب ہے، ہاکسبے ریلیٹر ایسوسیشن کے چیئرمین بھی، عہدیدار بھی ہیں بڑے اچھے، اور میں ان کا بھی، اور سی او ہے ڈبل اے پراپرٹی کے۔ عامر شیخ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ دونوں لوگوں نے، آپ نے میرے پروگرام کا موضوع تو سمجھ ہی لیا ہوگا، میں کیا کروں، کہاں سے شروع کروں؟ کاشف شاہ، مجھے صرف یہ بتائیں، کیا جو میں نے کہا وہ درست ہے؟ دیکھیے، آپ کی جو باتیں ہیں وہ نیچرلی درست ہیں، اور انفارچونیٹلی ان تمام معاملات اور مسائل کا سامنا پچھلی 7 دہائیوں سے پاکستان اور پاکستانی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں چیزیں ریگولیٹڈ نہیں ہیں۔ ہم عرصے 5-6 سالوں سے مسلسل اس بات پہ بار بار حکومت کی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ریئل اسٹیٹ کو ہم 2 طریقوں سے اگر علیحدہ علیحدہ دیکھیں، ایک ہماری کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں بنیادی طور پہ، اور دوسری وہ ہے جو کہ ایک عام عوام کو یہ ڈیولپرز تک پہنچاتی ہے، وہ ریئل اسٹیٹ کے سروسز کا شعبہ ہے۔ دونوں کو ریگولیٹ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ جو کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے حوالے سے ریرا کا قانون، ریرا کا ایکٹ آیا بھی اور اس پہ بحث بھی شروع ہوئی، لیکن ایکچولی اس کے اندر بہت سارے مسائل تھے، اس کے اندر کام کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی جو بریجنگ کا کردار ادا کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، ان کے حوالے سے تو آج تک کوئی قانون سازی عمل میں لائی نہیں گئی۔ اب تصور کیجئے، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا کوئی بھی پاکستانی ہے لیٹس سے، اور وہ پاکستان میں اپنی ہارڈ ارن منی بھیجنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کو کس مد میں فائدے دیتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے کتنا عجیب سا مرحلہ ہے کہ وہ جن لوگوں کے ذریعے بھیجنا چاہتا ہے یہ اماؤنٹ، یا ان کے ذریعے ایڈوائس لے کے وہ اپنی کہیں پہ اماؤنٹ کو انویسٹ کرتا ہے، نہ وہ کوالیفائڈ ہے، نہ ریگولیٹڈ ہے، نہ ان کا اتا پتا ہے کہ وہ پروفیشنلی اس میں کام کر رہے ہیں یا وہ ون ٹائم کام کر رہے ہیں یا اس کے بعد
کہیں ان کو وہ دکھائی بھی نہ دیں گے. تو یہ سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے جہاں سے ہمارے پاس یہ سچویشن اکر کرتی ہے, جہاں پہ آپ فراڈ کا نام بھی دے سکتے ہیں یا جہاں پہ ڈسسیٹسفیکشن کا نام دے سکتے ہیں آپ کو. اور جب تک یہ عناصر موجود ہیں, جب ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کام کرنے میں, تو نیچرلی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فوائد اٹھا لیتے ہیں. اگر یہ سارا معاملہ ریگولیٹڈ ہو, یہ سارا کا سارا معاملہ ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہو, ایک لائسنسنگ ہو اس کے اندر, تو نیچرلی ہر شخص اپنی حدود میں رہ کے کام کرے گا. تو میرے خیال میں اگر یہ حدود کا تعین ہو جاتا پچھلی 7 دہائیوں میں یا آج بھی ہو جائے, تو میرے خیال میں جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. آل ٹوگیدر ساری چیزیں نالیفائی تو نہیں ہوتی, لیکن بہتری ضرور آ سکتی ہے. بہترین بہترین. عامر بھائی, آپ تو ماشاءاللہ پرانے سینئر کام ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, آج تک ہم لوگ کسی قسم کا کوئی ریگولیٹر ریئل اسٹیٹ میں نہیں بنا سکے. یہ تو چلو پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے, گورنمنٹ لیول پہ بات کر رہی ہے, لیکن ریئل اسٹیٹ سیکٹر نے بھی تو خود اپنی طرف کوئی ریفارم نہیں کی. سر میں یہاں آپ کی بات جو تھوڑی سی غلط ہے. ہم نے کوشش کی, یہ کاشف بھائی ہیں, انہوں نے بڑی کوشش کی کہ بھائی کسی طریقے سے اس کو ریگولائز کرایا جائے یا ہمارے ریئل اسٹیٹ کو اس کے اندر لے کر آیا جائے. ہمارے کورس وغیرہ کا بھی پروگرام تھا, کیے بھی. میں نے خود کورس کیا ہے, ریئل اسٹیٹ مینجمنٹ کا کورس کیا ہوا ہے میں نے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن لوگ ٹائم نہیں نکال سکتے. سب سے بڑا بیسک مسئلہ ہے کہ ٹائم نہیں نکال سکتے. صرف ہمارے یہاں پر جو اسٹیٹ بروکر ہیں یا کام کرنے والے ہیں, وہ صرف 2 اور 2-4 گنتی کرتے ہیں, اس کام کے لیے آگے نہیں آتے ہیں کہ بھائی پیسہ لگا کر یا جو بھی ہم کورس کریں گے ٹائم ضائع ہوگا, وہ کرنا ہی ہم نے 2 اور 2-4 ہی ہے نا. لیکن کاشف بھائی بات یہ کہ جتنا بڑا شعبہ ہے اس کو جب آپ لوگ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ جس طرح انہوں نے کہا کہ لوگ 2 اور 2-4 کرنا ہے, ایزی منی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, تو جب ایزی منی ہے تو آپ لوگ اس کو باؤنڈ کیوں نہیں کرتے ان شعبوں کو؟ دیکھیے, میں جیسے ابھی ذکر کیا ریگولیٹ کرنے کی جو بات کی, 2016 کا ایک ایسا مائل سٹون میں کہوں گا جہاں سے اویئرنیس یہ آئی کہ ریئل اسٹیٹ شعبے کو ایک ریگولرائز بھی کرنا اور اس کو سسٹمائز بھی آپ کو لے کے چیزوں کو چلنا ہے. 2016 کے بعد ایسوسیشنز بننے کا عمل شروع ہوا پاکستان بھر میں. جتنے ریئلٹر سے پہلے تو ان کی تعداد کا اندازہ نہیں تھا, آج بھی ہمارے پاس سینسز نہیں ہے موجود کہ ہم ایگزیکٹ بتا سکیں کہ پورے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں. ہمارے اندازے کے مطابق قریب 5 لاکھ آفیسز ہیں, یعنی یہ 5 لاکھ ڈائریکٹلی کام کرنے والے خاندان ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ سروسز سے تعلق رکھتے ہیں. اب ان کے لیے مختلف ایسوسیشنز بنی جو کہ علاقائی سطح پہ بنی, پھر انہوں نے شہروں کی سطح پہ جڑنا شروع کیا, پھر ضلعی سطح, اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ صوبے اور پورے آپ کے فیڈریشن لیول تک یہ چیزیں پہنچی اور نیشنل لیول تک چیزیں پہنچی. اب یہ پہنچنے کے بعد یہ کام ہو رہے ہیں, یہ 6 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ سارے کام ہوئے, اس میں ساری چیزوں کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے, ساری چیزوں کو ایک دوسرے سے لرن کرتے ہوئے چیزوں کو لے کے آگے بڑھا جا رہا ہے. لیکن جیسے ہمارے یہاں سیاستوں میں ہوتا ہے, چیزیں نیچرلی ڈسکشنز میں آتی ہیں, پھر کچھ لوگ اس کے پرو ہوتے ہیں, کچھ لوگ اگینسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ یہ یاد رکھیے کہ جب نئے لوگوں کے لیے رستے آپ کھولتے ہیں تو پرانوں کے پاس بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں انسیکیورٹیز بھی پیدا ہوتی ہیں, اس میں نیچرلی آپ کی قابلیت کا جو ہے وہ موازنہ بھی شروع ہو جاتا ہے. تو کنسلٹنسی کا ایک الگ معیار لوگوں کی ایکسپیکٹیشن میں بھی آ جاتا ہے, بہت سارے مسائل آتے ہیں اس میں. نیچرلی اس کے اندر جیسے عامر بھائی نے ذکر کیا کہ ہمیں خود بھی تعلیم حاصل کرنی ہے, اکیڈمیکلی بھی اپنے آپ کو گروم کرنا ہے, ٹیکنیکلی بھی گروم کرنا ہے, تو ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن ہاں یہ بات درست ہے آپ کی کہ قطعی طور پہ اس میں چاہے وفاقی سطح پہ ہو یا صوبائی سطح پہ ہو, حکومتوں کا اپنی جانب سے کوئی تعاون نہیں ہے, بلکہ جب بھی ہم اپنے پروپوزلز لے کے وہاں پہ گئے, انفارچونیٹلی جب تک وہ پروپوزلز ہم لے جا کے میچور لیول تک پہنچاتے ہیں یا وہاں پہ کنونسنگ کی بات آتی ہے, تو وہ ساری کی ساری رجیم ہی چینج ہو جاتی ہے. پھر آل ٹوگیدر نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے, نئے طریقے سے بات چیت شروع ہوتی ہے, پھر نئے طریقے سے کرنے میں تو اتنا ٹائم ویسٹیج ہے. ہمارے یہاں سسٹم ان پلیس نہیں ہے ان چیزوں کے لیے کہ جہاں تک کام ہو گیا وہاں سے آگے لے کے چلا جائے. تو انفارچونیٹلی وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بھی بھگتنی پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے عامر بھائی میں نے ابھی ان سے اس موضوع پہ بات کی. اب مجھے صرف ایک بات بتائیے, پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے بعد اس کا بعد میں چند مہینے بعد, چند سال بعد, جو میں نے اپنے انٹرو میں کہا, اس کو 2 نمبر نکل آتا ہے. تو اس کے اوپر آپ لوگ کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں. نہیں سر, دیکھیں کاؤنٹر ہم لوگ کیا کریں گے, بات یہی ہے کہ جیسے ابھی ہماری آکسبے کی مثال لے لیں, یہ 89 کی بیلٹنگ ہے اور 5 بیلٹ ہو چکی ہیں, 2012 لاسٹ ہوا تھا اس کا. اچھا, ہم 2012 میں بیلٹ کرنے کے بعد ہم بجائے آگے جانے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, وہیں 89 پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ نہ تو ان کو پوزیشن دیا گیا, بلکہ آپ والی بات کی جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین کے میٹر چلنا شروع ہو گئے. جب وہ 30-35 سال سے جو ہے لوگ پیسے دے رہے تھے اس کے, جو ان کے پلاٹ نکلے تھے بیلٹ کے اندر, اور الاٹمنٹ بھی دیے گئے, بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں زمین کے پرابلم کریٹ ہو گئے. تو آپ والی بات کی وہ لوگ کہاں کھڑے ہوئے آج 30-35 سال کے بعد بھی, ایک بندہ جو پیسے لگائے اس نے آج بھی وہیں کھڑا ہوا ہے, زیرو پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. وہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو زیرو ہی ہو گیا وہ.
تو اس کو کس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ بتائیں، جب ایک ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں وہ آپ کو اوکے کا سگنل دے رہا ہے، آپ اس سب دیکھیں، آپ کا جو اعتماد ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہے، سب سے بڑی بات، اور ڈپارٹمنٹ ہی وہ چیز آگے بعد میں اگر بولتا ہے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ کاشف بھائی آپ ماشاءاللہ اب ڈیولپر بھی ہو گئے، ڈیولپر کے اندر جب آپ ایک این او سیاں لینے جاتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سی این او سی ہوتی ہے جو ایک عام کلائنٹ دیکھتا ہے؟ آپ سے مثال کے طور پہ آپ پروجیکٹ میں خرید رہا ہوں ایک پلاٹ، تو میں جب ایک ادارے کے پاس جاتا ہوں تو میرے پاس کون سے ایسے پیپرز ہوتے ہیں جو دیکھنے چاہیے تھے مجھے؟ دیکھیے کلائنٹس کی جو انٹرسٹ کی چیز ہے اس میں ایک ڈیولپمنٹ یا ٹاؤن پلان کے حوالے سے جو این او سی ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور سیلز کی این او سی کہ ہمیں باقاعدہ طور پہ سیلز کرنے کی، ایڈورٹائز کرنے کی این او سی مل گئی، یعنی یہ دو این او سیز اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ کہیں پہ بھی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی جو این او سیز کا حصول ہے نا وہ کوشچنیبل ہے، کیونکہ آپ اس کو اگر آسان بنا دیں، اس میں آپ بہت سارے معاملات جو آپ جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، وہ تمام چیزوں کو اگر ختم کیا جائے، ایریڈیکیٹ کیا جائے کسی طرح سے، تو آپ کے پاس مزید لوگ بھی اس طرف آئیں گے، مزید کمپٹیشن یہاں پہ کریٹ ہوگا، اور اچھی چیزیں ڈلیور بھی ہو پائیں گی، اور اس قسم کے مسائل جو آپ بتا رہے ہیں وہ اس قسم کے مسائل بھی نہیں آئیں گے۔ وہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کے اوپر بات کرنا بڑی ڈیٹیل میں سے بات کی جا سکتی ہے، اور بڑا خطرناک ٹاپک بھی ہے، لیکن بہرحال مطلب آپ انفارچونیٹلی ہڈن آئی کے اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہمیں ڈپارٹمنٹ سے لڑ سکتے ہیں؟ یہ بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں کہ نہیں، آپ ڈپارٹمنٹ سے لڑنے کی بات نہیں، ہمارے یہاں سب بہت شریف لوگ ہیں، اور ہمارے یہاں رشوت کا کانسیپٹ تو بالکل ہے ہی نہیں، ہم نے کبھی سنا ہی نہیں ہے ہم نے کہ کبھی رشوت بھی ہوتی ہے۔ اب جہاں رشوت ہوتی نہیں تو وہاں کیسے غلط کام ہو سکتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ تو بہرحال پاکستان ان ساری چیزوں سے بالکل پاک ہے الحمدللہ، تو اس لیے میں اس میں مزید کیا بات کروں۔ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں ملک میں وہ کاشی زمانے میں ایک جملہ کہا جاتا تھا کہ وکیل کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ہی جج کر لو۔ اور عامر بھائی بہت خوبصورت، کاشی بھائی نے تو ہر بات کو ایک پیک کر دیا۔ سر جہاں رشوت کی جو بات ہے نا، تو یہ تو کانسٹنٹ چیز ہو گئی ہے، اب اس کے بغیر جو ہے کام ہو نہیں سکتا۔ مطلب عامر وہ بھائی کہتے لیڈیز اینڈ جینٹلمین میں یہ جملہ بڑھا دوں کہ ہمارے ہاں اس کو کہا جاتا ہے سرکاری اور درباری خرچے، تو یہ درباری خرچے آتے ہیں۔ درباری نہیں، وہ دیکھیں بولتے کئی زمانے میں سنتے آ رہے تھے، یہ حدیث بھی ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہاں پر اس معاشرے میں الٹا حساب ہے کہ رشوت نہ دینے والا جو ہے نا اس کی زندگی جہنم بن جائے گی، جہنم ہے۔ جہنم بن جائے گی اس کی، چاہے وہ بیچارہ پینشنر ہو، چاہے وہ میڈیکل کے لیے سرٹیفکیٹ لینے چاہے، چاہے اپنی پینشن لینے کے لیے چلا جائے، سب چیزوں کے لیے اس کو دینی پڑے گی۔ اور ہمارے ایک منسٹر صاحب تھے یہاں پر، آج اللہ تعالیٰ نے دوبارہ منسٹر بنائے، تو انہوں نے ایک اچھی بات کی تھی کہ رشوت ختم نہیں کر سکتے ہم، اس کو سروس چارجز نہیں، اس کے ریٹ کم کر دیں۔ مطلب رشوت کا ریٹ کم کر دیں۔ ہاں، رشوت کے ریٹ کم کر دیں، ہم ختم نہیں کر سکتے رشوت کو کسی بھی اداروں میں، اور ہوگی بھی نہیں، لیکن ہم اس کے ریٹ کم کر دیں بس۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ عامر بھائی، وہ اس دن ہمارے وہ کہتے تھے کہ اس کو سروس چارجز کا نام دے دیا جائے، مطلب یوں سمجھ لیں گے کہ ہم نے شراب کا نام جو ہے وہ کڑوا پانی رکھ لیں۔ اور کاشی بھائی کے بعد جو انہوں نے کرپشن کی بات کی ہے نا، دیکھیں کرپشن اور رشوت دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں سر۔ کرپشن جو ہے، کاشف بھائی عامر بھائی کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ ہم جب کرپشن لفظ، ہم دیکھیں دو علیحدہ نام کر رہے ہیں، لیکن رشوت لی بھی اسی چیز پہ جاتی ہے جو انلیگل اور ناجائز ہو۔ غلط کام کی تو پیسے لیے جاتے ہیں، ٹھیک کام کے بھی الحمدللہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کام کے بھی پیسے دیے، لیکن ناجائز کام کرانے والے بھی تو ناجائز کام کروا لیتے ہوں گے۔ اصل میں ہوتا یہی ہے، جہاں پہ پیسے لے کے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ پھر فائدہ اٹھانے والے لوگ جن کے ویسٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ پھر اپنی مرضی کے کام کروا لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پاکستان سے باہر بھی چیزیں ملتی ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ تمام تر مسائل ہیں اور دنیا جہاں میں کوئی مسئلے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مطلب دنیا کی بیشتر جگہوں پہ اس قسم کے مسائل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، جہاں پہ رشوتیں بھی ہوں گی، جہاں پہ کرائم بھی ہوگا، جہاں پہ اسٹریٹ کرائمز بھی ہوں گے۔ ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، لٹ جاتے ہیں، یہ بہت ساری جگہوں پہ صورتحال آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو جتنا ہم کم کر سکیں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اس کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہیومن انٹریکشن کو کم کریں، آپ سسٹمز لے کر آئیں، سسٹمز کے تحت لے کے چلیں چیزوں کو۔ لیکن کاشف بھائی سسٹم تو سب سے زیادہ کرپٹ ہے ہمارا۔ دیکھیں سسٹم سے میری مراد پھر وہی ہے، ہیومن ایلیمنٹ نہ ہو۔ اگر مثال کے طور پہ مجھے کہیں پہ، جیسے ایک زمانے میں ہم شناختی کارڈ بنوایا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، شناختی کارڈ کے لیے ایک لمبی چوڑی سلسلہ ہوتا تھا، ایجنٹ ہم پکڑتے تھے، اس سے جا کے کام کراتے تھے۔ آج اس کو آسان کر دیا گیا ہے نا، وہاں پہ میں جاتا ہوں، وہاں جا کے میں ٹوکن حاصل کرتا ہوں، ٹوکن لے کے وہ سارا سسٹم میرا چلتا رہتا ہے۔ میں اس آٹومیٹڈ سسٹم کی بات کر رہا ہوں، اور اس پہ کام بھی کیا گیا، ون ونڈو سولوشن کے نام پہ ایس بی سی اے میں اس کا کام کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی اس کی ایفیکیسی کتنی ہے وہ دیکھنے والی بات ہے۔ قانون تو ایگزسٹ کرتے ہیں اکثر اوقات، لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن کوشچن مارک ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا کردار بھی ہے،
حکومتوں کا کردار بھی ہے, عام عوام کا کردار بھی. انفارچونیٹلی میں نے جو اب تک چیزیں دیکھی جس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے نا, چاہے وہ عام عوام ہی کیوں نہ ہو, وہ زیادتی کر جاتی ہے. زیادتی یہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. لیکن عامر بھائی جب تک ہم درست کرنے جاتے ہیں جب تک تو ہماری لٹیاں ڈوب چکی ہوتی ہے, تو اب لیکن سر کتنا درست کر لیں. مطلب آخر میں پھر وہی بات ہے کہ اس بار سیلاب آیا تو سارا الزام انہوں نے عوام پہ لگا دیا کہ بھائی جان تمہارا ایک گناہ ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ورنہ اگر تمہارے گناہ نہ ہوتے تو سیلاب ہی نہ آتا. یعنی کہ اندازہ کریں اس کا برم بھی عوام بھرے گی. دیکھیں سر, کرپشن کی سب سے بڑی وجہ جو اداروں کے اندر جو ابھی تک ہماری نظر میں یہ ہے کہ جو جس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں نا ان کو اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے دیا جائے, بجائے اس کے کہ ہم انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے لینڈ میں لے کر آ جاتے ہیں, فائنانس ڈپارٹمنٹ کو اٹھا کے لینڈ میں لے کے آ جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نااہل لوگ ہیں جو فائنانس کے یا انجینئرنگ کے یہ لینڈ میں, یہ نااہل لوگ نہیں ہیں, یہ کام کرنے والے لوگ ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ کڈنی کا جو اسپیشلسٹ ہوگا وہ کڈنی کا کام کرے گا, اس کے پاس آپ نہیں جاؤ گے ہارٹ دکھانے کے لیے. لیکن اس کے بارے میں تو ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ پھر ان کو تو سارے راستے پتہ چل جاتے ہیں, ان کو بدل دو پکڑ کے, وہ پھر ان کو چوری کے میں سارے یہ تو راستے. بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب وہ دوسرا آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے سر, ایک لینڈ ڈپارٹمنٹ میں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا یا فائنانس ڈپارٹمنٹ کا بندہ وہاں کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے نا کہ وہ وہاں پر بارگیننگ کر کے آ رہا ہے کہ مجھے آپ وہاں بھیجیں, میں آپ کو جو ہے اسی حساب سے پیمنٹ کروں گا. اس کی وہ بارگیننگ کر کے آ رہا ہے. جیسے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تھانے بھی بکتے ہیں, اس طرح ہر جگہ پر ہر ادارے کے اندر سیٹیں بکتی ہیں. اب کرپشن جب لازمی سی بات ہے, جب آپ پیسے دے کر آئیں گے یا پیسوں کا آسرا دے کر آئیں گے تو کیا کریں گے؟ وہاں بیٹھیں گے آرام سے, پیسے لینے کے لیے آئے نا وہ. کاشف بھائی ایک بات بتائیں, ریئل اسٹیٹ کے اندر ایک سب سے بڑا ہمارے ہاں سب سے ابھی میں کیونکہ ابھی میں گورنمنٹ سیکٹر پہ آخر میں آؤں گا سب سے, فی الحال میں پرائیویٹ سیکٹرز کی بات کرتا ہوں. ابھی ہمارے یہاں کراچی کے اندر بہت سارے ایسے بلڈر ہیں جن کا بہت بڑا نام تھا, انہوں نے پوزیشن اور ڈیولپمنٹ کے اوپر اتنا ٹائم ڈیلے کر دیا کہ تیسری نسل بدل چکی ہے. اس کا بڑا فیم نام آپ نے دیکھا ہوگا, بہت سارے کراچی کے اندر انہوں نے سپر ہائی وے پہ اب جا کے بڑی زمین 11,000 ایکڑ لے کے لے لی, نام تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو انہوں نے ابھی تک آخر نیب نے ان کو آ کے پوزیشن دینا شروع کر دی, تو اس کا کوئی سد باب نہیں, کیا نیب ہی ہر ہمارا کام ہمارا کرے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں عوام آج اتنی سمجھدار بھی ہو چکی ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ ایسے ڈیولپرز اور بلڈرز کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے اور ان کو اب ریئیکشن ملتا ہے. میرے خیال میں اب آگے کام کرنا ایسے بھی اگر ریگولیشن نہیں بھی بنتی تو اتنا آسان نہیں رہا. لوگ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اسی حساب سے لوگ اس کی پروموشنز آتی ہیں یا سیلز آتی ہیں, اس میں اپنی رائے کا اظہار وہ کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں, مطلب عوام چیخ پڑتی ہے, عوام چیخ پڑتی ہے. تو اب اتنا آسان نہیں رہا, اور میرے خیال میں ٹھیک ہے یہ عوام کا جس طرح کا رد عمل ہے, جمہوریت میں ایسے ہی ہونا چاہیے کہ عوام ڈائریکٹلی اس کو اسی مد میں جواب دے سکتی ہے, اس سے زیادہ تو اختیار وہ نہیں رکھتے. تو باقی جہاں تک پھر بات ہے, پھر ہمیں ریگولیشن بنانی ہوں گی, ریگولیشن بنا کے ہم چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن دوسری جانب یہ صرف اور صرف بلڈرز ڈیولپرز کا, کچھ کی تو عادتوں میں یہ چیز ہوتی ہے, کچھ کا تو پیٹرن ہی اسی طرح کا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بلڈرز اور ڈیولپرز کے لیے سچویشن ایسی کریٹ کر دی جاتی ہے کہ وہ مارکیٹ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں کاروبار کرنا اتنا آسان نہیں ہے, مطلب صرف کاروبار نہیں. آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں, ایک بلڈر عوام کا پیسہ لے کے کھا جاتا ہے, زمین پہ کوئی نہ کوئی بعد میں وائلیشن ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ناکلاس زمینوں کے اوپر انہوں نے بورڈ لگا کے, ایک عام پبلک کو نہیں پتا ناکلاس زمین کیا ہوتی ہے, اور وہ اس ناکلاس زمین کے اوپر اپنا پروجیکٹ بیچ جاتا ہے. بعد میں جب اس کے اوپر آبجیکشن آتی ہے یا پریشر آتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. تو اس کا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. دیکھیں اسی میں ازیوم کریں کہ اگر عوام جن کے پاس آتی ہے وہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں, ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں جن سے آ کے پوچھا جاتا ہے. اگر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے لائسنس یافتہ ہے, اب اس کو اپنے لائسنس کو ہولڈ کرنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ کام کرنے کے لیے اس کو لائسنس چاہیے. لیٹس سے ایسی کوئی سچویشن بنا دی جاتی ہے, تو اب اگر کوئی ایک عام آدمی اس لائسنس ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے ایڈوائس لیتا ہے تو وہ میرے خیال میں ٹھیک پروجیکٹ کے حوالے سے ٹھیک ایڈوائس کرے گا اس کو, وہ بتائے گا اس کی سچویشن کہ کیا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے غلط ایڈوائس کر دی اور میری شکایت ہو گئی یا بائی لاز جو بنے ہوئے اس کے حساب سے میرا لائسنس میرا کینسل ہو سکتا ہے, تو اس کا مطلب میرے کاروباری مواقع میرے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. یہی چیز بلڈر ڈیولپرز کے ساتھ بھی ہو کہ جہاں اس کو کام کرنے کے لیے پلیٹ فارم پرووائڈڈ ہے, اگر اس کی ریگولیشن اس طرح کی ہوتی ہیں کہ کسی قسم کی جو بھی انوملی ہے اس کی صورت میں, یا کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی اگر آپ نے بے راہ روی کی اس کے اندر, اس کی صورت میں آپ کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, تو اس میں نیچرلی اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا, وہ آگے کام نہ کر سکے. تو یہ آپ جب انصاف کو آسان بنائیں گے بائی لاس کے تھرو, تو میرے خیال میں دونوں سائڈ پہ, چاہے عوام ہوگی اس کو اویئرنس زیادہ مل رہی ہوگی, اور بلڈر ڈیولپر ہو یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہو, نیچرلی اس کے لیے کہیں نہ کہیں چیک لگ رہا ہوگا, تو اس پہ سچویشن بہتری کی جانب چلنا شروع ہو جائے گی. عامر بھائی, کاشی بھائی نے جو بات کی وہ تو عجیب سی لگ رہی ہے مجھے. ایک بات بتائے, اتنا بڑا نام کراچی کے اندر, اس نے 25,000 ایکڑ کے اوپر پروجیکٹ لانچ کر دے, اس کو تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکا, سوائے حافظ نعیم صاحب بیچارے چیخ چلاتے رہے بیٹھے, ان کے علاوہ تو ان کو کوئی قابو نہیں کر سکا. تو سر آپ کیا چاہ رہے ہیں, کون قابو کرے گا اس کو؟ پہلے تو یہ بتائیں مجھے. دیکھیں نا, وہ بات یہ وہ تو خود ایک چینل پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو ہر چیز خریدی ہے. بات یہ ہے کہ سر دیکھیں جو سسٹم کا حصہ ہے تو اس کی تو ہم بات نہیں کر سکتے نا, کس طرح چلا رہے ہیں, ڈیلیور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں.
बात तो ये है कि लोगों के ऊपर भी है. अभी दूसरी बात करेंगे, अभी नया प्रोजेक्ट आया उनका, उसके बारे में नेगेटिव भी चला, पॉजिटिव भी चल रहा है, लोग जा रहे हैं ना सर. बात तो ये है कि अब लोगों को भी तो थोड़ा सा अवेयरनेस होनी नहीं तो चाहिए उसके ना. पास, हमारे पास तो उस लेवल का एक क्लास लिविंग स्टैंडर्ड है ही नहीं. यानी कि अंदाजा करें, मैं इस मंच पे बैठ के कह रहा हूँ आपके सामने कि डीएचए भी इतनी अच्छी डिलीवरी नहीं दे सका. अभी आप बोल रहे हैं कि वो डिलीवरी नहीं दे रहे, आप बोल रहे हैं कि डिलीवरी नहीं दे सका. अब तो दोनों लोग एक साथ ही कर दिया आपने. नहीं, कंपैरिजन दे रहा हूँ. नहीं रहा, आप बोले दे भी रहा है, वो डिलीवरी नहीं, जो कुछ दिया उन्होंने उसके बाद उनके करप्शन भी तो है ना. लेकिन हमारे इस मौजूद में बात ये दोबारा कि बात बात- कर. जी आमिर भाई माजरत, इसी मौजूद में थोड़ी देर बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. देखते रहिएगा हिडन आई का प्रोग्राम हमारे साथ. थैंक यू वेरी मच. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं. एक बात चल रही थी बड़े खुशगवार मूड में. आज मेरा प्रोग्राम का मौजूद बड़ा अच्छा है, लेकिन बड़े खुशगवार मेरे जो मेहमान हैं बड़े अच्छे मौजू में बातचीत करें. आमिर भाई ये बता दें, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे थोड़ी देर बात कर लेते हैं. सबसे बड़ा हमारा नुकसान कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम 33 के अंदर, मैं 3-4 ऐसी लेडीज एंड जेंटलमैन अपने प्रोग्राम के थ्रू आपको नाम लेके बताता हूँ. कैपिटल सोसाइटी का आज तक नक्शा पास नहीं हो सकता. गुलशन मेहरान, आप यकीन कीजिए हाफिज नईम साहब लड़ लड़ के थक गए. जमात इस्लामी ने अपना पूरा प्लेटफॉर्म चला के उसके ऊपर झगड़ा करके उसको दुरुस्त करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कंट्रोलर बोर्ड उसको एक्सेस नहीं दे पा रहा. इसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी स्कीम 33 की सोसाइटी है. कोयटा टाउन के अंदर डबलिंग है. अल हबीब सोसाइटी को उठा के देख ले. मैं हैरान हो जाता हूँ कि लोगों का अरबों रुपया उसके अंदर बिल्कुल डम पड़ा हुआ और कोई उनका सद्देबाब करने वाला नहीं. यानी कि हमारे यहाँ वाहिद एक पाकिस्तान, कराची एक ऐसा सिटी है जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ इसलिए आता है कि इसके अकाउंट्स में पैसे ज्यादा है. उसका खराब परफॉर्मेंस के ऊपर कहीं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आता. और कुछ ना मिले, अगर पैसे ना मिले तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है. आमिर भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कितनी मोहब्बत दी है हम लोगों को. देखिए सर, अभी हमारे ये चेयरमैन है, आर कराची के चेयरमैन है काशिफ शाह साहब, और हमारे सदर हैं रहमान साहब. इन्होंने जितनी भी एसोसिएशंस हैं हमारी, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उन तमाम में जो है ना एक एक टीम उन्होंने नॉमिनेट की है कि कोई भी अगर वहाँ पर उस एरिया में कोई बिल्डर प्रोजेक्ट आता है या कोई सोसाइटी आती है तो ये उन लोगों से रब्ते करें. ये हमने बाकायदा उसके अंदर सोशल मीडिया पे चलाए भी है बाकायदा. हर नाम, जैसे हमारा हॉक्सबे का है, हमारे हॉक्सबे की टीम है, सुरजानी है, बफर जोन है, इस तरह हर एरिया में, हर एसोसिएशन में उन्होंने नॉमिनेट किए लोग कि अगर आप उस एरिया के अंदर कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, मना नहीं है, लेकिन कम से कम इनसे मालूमात ज़रूर लें उस बारे में कि ये बिल्डर कैसा है, ये सोसाइटी कैसी है. अब बात आप कर रहे हैं कि उन सोसाइटियों के बारे में किया जाए. बात यह है कि जब वो सोसाइटियाँ आई थी तो लोगों ने किससे पूछा था सर? उस वक्त के रियल एस्टेट एजेंटों ने तो उनको प्रमोट किया होगा. नहीं, रियल एस्टेट एजेंटों ने तो, अब ये तो आप कह सकते हैं. अब अगर बोलें कि बहरिया टाउन को किसने प्रमोट किया, देखें, कैपिटल की सोसाइटी 51 की है, गुलशन मेहरान 79 की है, और 79 से लेके आज तक तो उसको रीसेल होता रहा, बदलते रहे हाथ, लीजें भी हुई है. उसके बावजूद प्रोजेक्ट के अंदर जाके देखें, अब जब कभी कोई ना कोई इदारा अपनी ऑब्जेक्शन लगा के खड़ा हो जाता है. देखिए ना, हमारी जो हॉक्सबे की स्कीम है वो 89 की है. 35 साल अभी हो मैं गए. गवर्नमेंट सेक्टर पे आऊंगा, अभी आप प्राइवेट कोऑपरेटिव पे बात करें. तो सर सोसाइटियों के बारे में तो देखिए, सोसाइटी बात वही आ जाती है, सिस्टम आ जाता है. अब आप वाली बात की जहाँ पैसा किसर पड़ा हुआ है वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लग जाता है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर जो लग तो जाता आमिर है, भाई, डेवलपमेंट भी तो नहीं करके दे रहे. इससे बेहतर है कि हमारे यहाँ तो फिर भी कुछ ना कुछ प्राइवेट बिल्डर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करके दे रहे हैं. एडमिनिस्ट्रेटर जो भेजने का मकसद क्या है सर उनका? एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब तो सिर्फ फंड लूटना. आप अंदाजा करिए, एक बंदे का नाम मैं इस प्रोग्राम में ले भी सकता हूं. एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो कराची की हिस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल में 14 कोऑपरेटिव सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका. असेंबली में उनके ऊपर आवाज भी उठी, लेकिन आपको पता है, और हालांकि पूरी हिस्ट्री के अंदर, पूरी जिंदगी के अंदर इंसान सिर्फ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक दफा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है. सर सिस्टम है, ये वही सिस्टम है. काशिफ भाई, आप क्या कहेंगे कोऑपरेटिव की इस मोहब्बत भरी जिंदगी की? देखिए, बात यह है कि तमाम जितने मसाइल हैं ना, इनसे कम बेश वो तमाम लोग आगाह हैं जो कि इस फील्ड से या इकोनॉमिक्स से या इन मामलात से कहीं ना कहीं टच हैं. इसको सही कैसे करना है ये देखा जाए. मामलात बुरे हैं, सारी चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है, हम कब तक उनको तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे? उनको सही करने की तरफ क्यों नहीं जाते? उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए. हम जो बार बार रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों की चीखें निकलनी है. वो ऐसे यही वजह है कि वो डिले हो रही हैं चीज़ें, वो इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं होंगे. उसमें हमें अपना किरदार अदा करना है. उसके ऊपर हमें प्रोग्राम्स करने हैं, उस पर हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आवाम में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी है. इस वक्त देखिए, रियल एस्टेट के शोबे को इस कदर तनकीद का निशाना बना दिया गया है. पाकिस्तान में लाखों एकड़ जमीन ब्राउन लैंड के तौर पर पड़ी हुई है, बंजर बयाबान, कोई पूछने वाला नहीं है उसको. वहां हाउसिंग सोसाइटी डेवलप होने लगे, चाहे जैसे भी हो रही हो.
وہاں جیسے ہی ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے ذرا تصور تو کریں وہاں پہ کتنے لوگوں کا روزگار شروع ہوتا ہے, کتنی الائڈ انڈسٹریز ہیں ان کے کاروبار شروع ہوتے ہیں, اس میں کام کرنے والے لوگوں کا ذریعہ معاش بنتی ہے وہ چیز, لیکن ہم اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اس کو یوٹیلائز کیسے کیا جائے یہ سوچنا چاہیے, کن قوانین کے ذریعے ہم لوگوں کو سیکیور کیسے کریں. لوگوں کو سیکیور میں صرف اور صرف وہ عوام نہیں ہے جو وہاں انویسٹمنٹ کر رہی ہے, بلکہ اس کو سیکیور کریں جو بلڈر وہاں پہ کام کر رہا ہے, وہ اپنا سرمایہ لگا کے کام کرتا ہے. اس کے لیے کتنے مسائل اور کتنی مصیبتیں جب اس فیلڈ میں آتا ہے انسان تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو بہرحال دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. پھر وہی بات کہوں گا کہ ریگولیشنز ہی واحد رستہ ہے, اور ریگولیشنز ایک دفعہ بن جائے تو اس دفعہ 5 لاکھ کے قریب میں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ کو دے سکتا ہوں جو کہ انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن کرانے اور اس پہ واچ ڈاگ کی طرح کام کرنے کو تیار ہوں گے. لیکن عامر بھائی دیکھیں کاشی بھائی کی جو بات ہے وہ ریگولیٹر ایک بہت اچھی اتھارٹی کا ان کا آئیڈیا بہت زبردست اور کام بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر, لیکن اس کو لگتے بنتے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. اس دوران تو کئی لوگوں کی لٹیاں ڈوب چکی ہوگی. سر ٹائم کیوں لگ جائے گا, بات یہ کیوں ٹائم لگ جائے گا, گورنمنٹ ایک چاہے ایک بل پاس کرے گی ہو جائے گا, لیکن اس کے منٹس اس کے اوپر ورکنگ اس کے علاوہ پھر آپ کیا, آپ کو تو پتہ ہے نا ہمارے یہاں سب سے پہلے آبجیکشن لگتی ہے, کام سے پہلے ہمارے یہاں آبجیکشن لگتی ہے, اپنے مفادات کو پہلے پوائنٹ آؤٹ کر لیا جاتا ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہوگی نہیں نا, یوں آپ لفظ استعمال کریں گے ہوگی نہیں ہے, آپ کریں بنتے ٹائم لگ جائے گا تو آپ ایک لفظ استعمال کر لیں گے یہ ہو نہیں سکتا. جب ہو نہیں سکتا تو پھر سر بیٹھے انتظار کر رہے ہیں سارے جیسے لوگ بیٹھے ہیں. اس میں کاشی بھائی یہ بتائیں ڈیولپمنٹ جب بھی ہم کوئی پروجیکٹ لاتے ہیں کوئی اسکیم گورنمنٹ لاتی ہے چاہے اسکیم 45 ہو 33 ہو, اس کے اوپر گورنمنٹ نے اپنا کوئی کردار ادا نہیں کیا. مطلب یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک بچے کی طرح ایسا بچہ پیدا کیا اور اس کو سڑک پہ چھوڑ دیا, نہ اس کے پہنانے کا نہ کھلانے کا. اسکیم 33 آج 70 سے پہلے کی لانچنگ ہے اس کی, اس کے اندر مختلف کوآپریٹو سوسائٹی, کچھ تو ہوا بھی سر تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی, دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا بلال بھی. ہمارے یہاں یہ ہوا ایک تو سوسائٹی گورنمنٹ کوآپریٹو سوسائٹی والوں کے بلنڈر تھے, اوپر سے الحمدللہ ہمارے گورنمنٹ نے بھی وہاں انفراسٹرکچر کو بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی. تو اس کے اوپر کبھی آپ نے زور نہیں دیا کہ خدا کے لیے اسٹرکچر تو دو, آپ سڑکیں تو دو. اس پہ دیکھیے بہت سارا کام کیا جا چکا ہے, اور آج کل آپ کو دکھ رہا ہوگا بہت ساری جگہیں ہماری ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن احتجاج کر رہی ہیں اس میں. آپ کے ساتھ عامر بھائی موجود ہیں. عامر بھائی اسکیم 42 پہ بہت زیادہ ابھی کام کرتے رہے ہیں, اور پچھلے دنوں بڑا بھرپور قسم کا احتجاج کیا گیا. اس سے پہلے سرجانی ٹاؤن میں معاملات چلے, اس کا احتجاج کیا گیا. انفارچونیٹلی اس میں بھی کیا ہوا, جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے الٹے کیسز کروائے ہمارے لوگوں کے اوپر. اب جہاں پہ ویسے ہی کاروباری مشکلات ہیں, جہاں پہ معاشی مشکلات ہیں, وہاں ان کیسز کو بھی بھگتنا پڑتا. تو ہم اپنی بساط کے مطابق چیزوں میں کاروائی کر رہے ہیں, لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہمارے پاس اتھارٹیز ہیں کہ ہم بندوقیں نکال کے باہر نہیں نکل سڑک سکتے, پہ نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے نا. تو ہم جہاں تک آوازیں اٹھا سکتے ہیں آج سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو جوڑا جا سکے. یہی آپ سے بھی عرض کی, دوسرے لوگوں سے بھی عرض کرتے ہیں کہ ان پہ پروگرامز کریں. ایک پریشر تو بلٹ ہوتا ہے, اور اس پریشر کے نتیجے میں اگر کہیں پہ ریگولیشن بن رہی ہو یا کہیں پہ چیزوں کو درست کیا جائے, میرے خیال میں یہی کردار ہم ادا کر سکتے ہیں. سب سے بہتر کردار تو یہی ہے, چاہے ہم سیاسی جماعتیں ہوں, ادارے ہوں, یا اس طرح سے عوام کے ساتھ ہم سب سے کوشش کرتے ہیں انٹریکشن کریں اور اپنی بات ان تک پہنچائیں. باقی نتائج تو اللہ کی ذات کو اس کا اختیار ہے کہ اللہ کب ہمیں انشاءاللہ اس کے نتائج. کاشی بھائی نے تو سر ٹوٹل کا ٹوٹل کام احتجاجوں پہ لیا ہے. گورنمنٹ کے اندر تو ہم جا کے کسی طریقے سے ان کو پریشرائز نہیں کر سکتے, لیکن نا گلشن گلستان جوہر آج اگر ان کی سٹرکچر مکمل ہوا, پانی بجلی کی سہولتیں, تو گلستان جوہر آباد ہو گیا. تو اسکیم 33 کے اندر گورنمنٹ کو آپ پریشر کیوں نہیں دیتے, بجائے سڑکوں پہ احتجاج کرنے کے جا کے سینئر سے بات کریں. نہیں سر دیکھیں اب تو وہ چینج ہو گیا, پرانی والی جو ماحول تھا وہ اس میں چینجنگ آ گئی, بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہے. اب صرف پریشر کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے سر. فرسٹ اینڈ لاسٹ آپشن احتجاج ہے. آپ نے بار بار جو حافظ نعیم صاحب کا نام لیا کہ حافظ نعیم صاحب نے یہ کیا, حافظ نعیم صاحب نے, بات یہ ہے کہ وہ جماعت ہے سر, ایک سیاسی پارٹی ہے. ہم ایک نہ تو جماعت ہے نہ سیاسی پارٹی. ماشاءاللہ پاکستان بہت اچھی ریلیٹڈ ایسوسیشنز بن گئی. یہی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اس میں دیکھیے کام کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کام نہیں کیا کیا جا رہا, کام کیا جا رہا ہے, اور نتائج بھی اس میں آئے ہیں. یہ آپ کی بہت ساری پرائیویٹ سوسائٹیز بھی ہیں, یہ کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں جنہوں نے اب جا کے جو ڈیلیور کیا اس کی وجہ یہی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں, جن کا یہ سارا سسٹم بنا, انہوں نے جا کے احتجاج کیا. انفارچونیٹلی یہ ذہن میں رکھیے ندیم بھائی کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ وہاں پہ کاروبار کرتی ہے, اصل اسٹیک ہولڈرز جو ہے نا وہ عوام ہے. جب عوام کو یہ اسٹیک ہولڈرز یعنی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ عوام کو آواز دیتے ہیں, انفارچونیٹلی پیچھے کوئی بھی نہیں ہوتا. تو جس کو تکلیف ہے اس کو بھی سمجھنا اور باہر نکلنا پڑے گا. ہم اسی لیے سوشل میڈیا کے تھرو ان سے بھی رابطہ کرتے ہیں. دیکھیے ضروری نہیں کہ احتجاج میں کہیں جا کے ہم ٹائر دلاتے رہیں, خدا نخواستہ. احتجاج کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے
کہ ایک کرسی جس کا یہ کام ہے بیسیکلی اس سے جا کے بار بار بات کی جائے، وہ نہیں کر رہا تو اس سے اوپر بات کی جائے، یہ بھی احتجاج کا انداز ہے. تو ہم یہ طریقہ اپنا رہے ہیں. ہم یہاں اداروں میں بھی بات کرتے ہیں اور ان پرابلمس کو لے کے ہم بار بار حکومتی ایوانوں میں بھی جا رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا بار بار حکومتیں یہاں پہ تبدیل ہو جاتی ہیں، بار بار سسٹمز چینج ہو جاتے ہیں، تو نیچرلی ہمیں اس میں تکالیف آتی ہے. لیکن ہم نا امید نہیں ہیں، ہم کر رہے ہیں کام اس میں، اور الحمدللہ کہیں کہیں ہمیں اس میں پذیرائی بھی مل گئی ہے، کہیں کہیں ہمیں کامیابی بھی مل گئی ہے. تو یہ بات ہمیں حوصلہ دلاتی ہے کہ انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں. تو آج نہیں کل انشاءاللہ ایک ایک کر کے چیزوں میں ہمیں بہتری نظر آئے گی. اچھا عامر بھائی، ڈیولپرز، ابھی ہم ڈیولپرز کی باتیں ہو رہی ہیں، اب ہم تھوڑا سا بلڈر کی طرف بھی آتے ہیں. ہمارے یہاں کنسٹرکشن کے شعبے کے اندر اس طریقے سے پرائسز اتنے ہائی ہیں، لیکن رہائشی سہولتیں اور اس کی کنسٹرکشن کا معیار اتنا خراب ہو گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ سر آپ بلڈر کی بات کریں گے یا میں دونوں پہ لے لیں. دونوں پہ لیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی کاشف بھائی نے کہا کہ لوگ یہاں کافی جگہ خالی پڑی ہیں. یہ بات کی انہوں نے کہ بھائی جگہ خالی پڑی ہے، وہاں کام کرنے کا موقع دیا جائے، کام کیا جائے. ہماری اسکیمیں بہت ساری ایسی خالی پڑی ہیں جن کو آباد کیا جائے. جب لوگوں کو آباد کریں گے تو آٹومیٹکلی بلڈر کا ریٹ نیچے آئے گا سر، کیونکہ آپ کے پاس جگہ ملے گی، آپ کے پاس جو ہے چوائسیں ہو جائیں گی. جب آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، ایک کام ہی نہیں ہو رہا، 30 سال 35 سال سے اسکیمیں آپ کی ویسی کی ویسی ڈم پڑی ہیں، وہیں کی وہیں کھڑی ہیں. جیسے آپ نے کہا کوئی اسٹرکچر کا کام نہیں ہے اس کے اندر، تو بلڈر کے آٹومیٹکلی ریٹ بھی بڑھے گے، اور اوپر سے جو حالات کنسٹرکشن کے ریٹ چل رہے ہیں آٹومیٹکلی ریٹ تو بڑھے گا ہی نا سر. تو کنسٹرکشن مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری صرف آگے کی اسٹرکچر اگر نہیں بڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے ہماری. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تقریباً پاکستان میں جو ہے ہر سال کم سے کم 1 لاکھ گھر چاہیے. جی ہاں، یہ 91 کا سروے تھا. جی 1 لاکھ کا گھر، کراچی 91 کی، اور اب تو خیر بہت زیادہ اب ہو تو گیا، 2 لاکھ کے اوپر ہاں چلا 2 لاکھ سے ہو گیا. ہم کہاں بنا رہے ہیں سر یہ؟ تو آٹومیٹکلی بات ہے نا، وہ پھر وہی 2 کمروں والے 3 کمروں میں جائیں گے. اسی لیے جو ہے کنسٹرکشن بلڈر جو ہے کیوں آگے جا رہے ہیں سر، پورشنز کیوں بن رہے ہیں، اسی وجہ سے بن رہے ہیں. پورشن کا کام بھی اسی وجہ سے چل رہا ہے. پورشن سے بات ابھی آگے بڑھاتا ہوں. کاشف بھائی، ہماری انڈسٹری کو سب سے تباہ کچی آبادیوں نے کیا. کچی آبادی آسان ذریعہ بن گیا، لوگوں کو ایزی منی لگتی ہے کہ ٹھیک ہے جائیے قبضہ لیجئے، کون این او سیوں کے پیچھے لگے، کون بعد میں کرتا ٹھیک ہے بعد میں گھر بنائیے، اس کے بعد خود ہی سیوریج بنا لیجئے، خود ہی پانی لگوا لیجئے. کیا یہ آسان طریقہ نہیں لگتا؟ دیکھیے ویسٹرن انٹرسٹ مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں کے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں سیاسی معاملات بھی رہے اور غیر سیاسی معاملات بھی رہے جو کہ مافیا ہے جو کام کرتا رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم ان کو گنجائش دیتا ہے تو اس میں فائدے اٹھاتے ہیں. تو لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میرا نہیں خیال کہ اگر ہم نئی ریسرچز کر لیتے صحیح ٹائم پہ، اگر ہم آلٹرنیٹ کنسٹرکشن کے میتھڈز ڈھونڈ لیتے، نئی ٹیکنالوجیز کو لے آتے، تو اس طرف جانے کی ایک عام آدمی کو ضرورت پڑتی. کیونکہ ہمارے یہاں کنسٹرکشن کاسٹ جو اس وقت اتنی ہیوی ہے، ہم نے آج بھی 4500 روپے پلس چلے جی، لیکن آج بھی ندیم بھائی اس میں ہم کاسٹ کو ڈاؤن کر سکتے ہیں. ہم چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار کہاں ہیں؟ ہمیں تو وہی چاہیے سریا، وہی چاہیے ہمیں اینٹیں، وہی بجری، وہی سیمنٹ، وہی تمام چیزیں کرنی ہیں. آج پری کاسٹ میں، پری فیبریکیٹڈ میں اتنا کام ہو رہا ہے، آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے، آپ کی کاسٹ بھی بچتی ہے، پائیداری بھی آپ کی زیادہ آتی ہے. آج تک ہم نے انسولیشنز کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. آج دیکھیں بجلی کا خرچہ تک بچایا جا سکتا ہے اس کے اندر کہ آپ ہیٹ انسولیٹرز والز یوز کریں، اس کے اندر آپ کی خرچہ بھی کم ہو رہا ہے، ٹائم بھی کم لگ رہا ہے. لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم نئی چیزوں کی طرف جانے کو تیار نہیں ہیں. نیا کوئی بلڈر ہوتا ہے وہ نیچرلی وہ کیسے کام کرے جب اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی. جب مارکیٹ ایکسیپٹ کرے گی ان چیزوں کو تو اچھا ایکسیپٹنس کیسے کریٹ ہوگی؟ جب ہمارے ریسرچز ہو رہی ہوں گی، ریسرچز ہوں گی، اس کی انفارمیشن فلو کی جائے گی. یا آپ کی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ یہ چیز آ دیکھیے پوائنٹ آف ریفرنس میں ہم نے پچھلے دنوں کووڈ کے دوران دیکھا اور باتیں بھی بڑی کی کہ چائنا تو بڑا زبردست ٹیکنالوجی لے کر آیا جی، اس نے 15 دن کے اندر 50 منزلہ ہاسپٹل کھڑا کر دیا. تو کیسے کھڑا کیا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ کیسے کھڑا کر دیا؟ وہ ادھر کھڑے ہو کے ہر مہینے کے بعد پانی نہیں ڈال رہے تھے اس کی چھتوں پہ کہ چھتوں کو ہم پکا لیں، پھر اس کے بعد اگلا مہینے جائیں اور اگلی جائیں. تو یار ہمیں چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، ہمیں چیزوں کو اب اگر لو کاسٹ آپ چیزوں کو لے آئیں تو کچی آبادیاں کیوں بنیں گی؟ وہ ادھر چلے جائیں گے. کیا ان کو رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا ان کو اچھی چیزیں یوٹیلائز نہیں کرنی؟ لیکن اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اتنی سسٹین نہیں کر سکتی اتنی مہنگائی کو، تو نیچرلی ان کو آلٹرنیٹ مینس چاہیے تو آپ دیں ان کو. تو اس میں ہمارے جو جس طرح عامر بھائی ابھی ہماری بات ہوئی تھی، جس طرح سیاسی پارٹیاں ایک طرف ان کے مسائل حل کر رہی ہیں لیکن پروٹیکشن بھی تو دیتی ہیں. کراچی کے اندر بہت ساری ایسی سیاسی پارٹیاں جن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں جن کے نمبر آف گوٹ ان کے نام سے. بات یہ ہے کہ سر پالیٹکس تو پالیٹکس ہے. اب لوگوں کی زمین ہے، گورنمنٹ کی بھی زمین ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے گوٹ آباد کے نام پہ جو ہے آبادی ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آسان سا ہے نا سر بھائی، بیچنے کے بعد گورنمنٹ نے ان کو لوگوں کو دینے کے بعد بھی پھر گوٹ آباد بن گیا، اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سر. کاشف بھائی، گوٹ آباد کے قوانین کس نے بنائے؟
हुकूमतों ने बनाया ना, बिल्कुल सही। हुकूमतें बनाती हैं ये सारी चीजें, किस लिए बनाती हैं हम सबको पता है। किन चीजों पे नदीम भाई आप बात करवाना चाह रहे हैं? बात ये कि सुनने की ताब रखते हैं हम क्या हौसला रखते हैं इन चीजों को सही मैं तो करने रख का? लेता हूँ, बाकी क्या देखिए हमारी लोग- हमारी विल है? एक्चुअली नहीं है, हमारी विल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं और आप बात करके चले जाएंगे, जिन्होंने करना है वही तो तमाम चीजें इस किस्म के लकूनास छोड़ते हैं जहां से सारे मामला को खराब किया जा सके। इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में फिर किसी का लीगल काम करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें आवाम नेचुरली फिर सफर करती है और जैसे कर रही है अभी। कर रही है। तो या तो कवानीन को तब्दील करें ऑल टुगेदर, कोई नया यहाँ पे कोई इनकलाब लेकर आए, इनकलाब बर्पा करें, इनकलाब की सूरत में आपको कोई ऐसा लीडर मिले जो कि सारी चीजों को चेंज करे, फिर जाके सारी चीजें हो सकती हैं। अदरवाइज हमने इसी में एडजस्ट करके रहना है, कहीं ना कहीं इसी में चलना मतलब है। ये है कि रोते रहे और इस तरह चलते रहे, तो बड़ी मुश्किल सी बात की। आमिर भाई क्या कहेंगे इस मौजूद में? मुझे तो समझ नहीं आई। देखिए सर, चल रहे हैं ना, मैंने कहा चल रहे हैं लोग। कौन इसके किसने एहतजाज किया सर? कौन आ रहा है? जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। अभी ये बात करें हम, किसी को काशी भाई ने बात की कि हम लोगों को बोलते हैं कि अगर अपने अपने है कि नहीं सर, प्लॉट लिए हुए आपको कब्जा नहीं मिल रहा, बाहर आए, तो ये आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब मसला ये होता है कि उसके बाद भी बैक डोर डिप्लोमेसियां हो जाती है। वो कहते हैं जो इदारों से उनकी अपनी साजबाज हो जाती है, आपकी तो कोई सुनता ही नहीं है। किसकी साजबाज हो जाएगी सर? जाहिर है जो इतने बड़े डेवलपर और बिल्डर बैठे हुए जिनके इतने स्टेक लगे हुए, वो तो आगे हिलने ही नहीं देते एक आदमी को। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पावर है, प्रेशर है, तो क्यों नहीं होता सर काम? अवाम बड़ी कुव्वत रखती है, बड़ी पावर रखती है, सिर्फ ये समझ नहीं रखती कि उसके पास पावर है कितनी। उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं। बहुत खूबसूरत बातें और चल रही है आमिर भाई। काशी भाई, हमारे मुल्क में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गुलिस्तान जौहर के अंदर आरिफ अलवी साहब के प्लॉट पे भी कब्जा हो गया। क्या कहेंगे उसके बाद? आप क्या समझते हैं कि मेरा घर महफूज होगा? सर इस बात को सुन के तो मैं यही तसल्ली कर सकता हूँ कि सिर्फ मैं नहीं उस लाइन में, बल्कि अशराफिया भी है। चले एक आम आदमी नहीं, अशराफिया भी इसके अंदर फंस जाती है। यानी कि उन्होंने विड्रॉ किया अपने प्लॉट से। किताबें आ जाते हैं। आपको पता है उन्होंने विड्रॉ किया इस प्लॉट से? मैंने तो आपको जवाब दे दिया। खूबसूरत बात, खूबसूरत बात। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी बात चल रही है। आमिर भाई से और काशी भाई से कुछ और बातें भी पूछते हैं। काशी भाई और आमिर भाई, आप दोनों मुझे बताएं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह कम करें हम लोग, ताकि आम हमारे लोग कच्ची आबादियों गलत प्रोजेक्ट्स में ना फंसे। ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी की तरफ हमें जाना होगा। इस वक्त देखिए एनईडी में अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्चेस चल रही हैं इसके ऊपर, और मैं बतौर इदारा उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं हम, और वहाँ पे जितनी सपोर्ट हो सकती है, क्योंकि नेचुरली उनको माली सपोर्ट भी चाहिए, उनको मॉरल सपोर्ट भी चाहिए, तो हम जहाँ तक माली सपोर्ट हो सकती है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं जो कि कर रहे हैं इसमें, और उनकी रिसर्चेज जिस वक्त सामने आएंगी तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रिसर्चेज करके सामने आ जाएंगे। इंशाल्लाह जो हमारे प्रोजेक्ट हैं हम उसमें उनके लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे वो प्रोडक्शन दे सकें इस किस्म की चीज़ों की, फिर उसको मार्केट भी अपने तौर पे करेंगे। ये किरदार हर डेवलपर अगर अदा करे, हर बिल्डर अगर अदा करे, तो हुकूमतें अगर इसमें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होंगी तो तब हो जाएंगी सीरियस। मेरे ख्याल में ये वो तरीक़ेकार है जिससे हम आवाम को कन्विंस कर सकते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हैं, जहाँ से कॉस्ट कंट्रोल भी हो रही है, जो चीज़ मिल रही है उसकी क्वालिटी भी बेहतर है। मेरे ख्याल में सिर्फ हमें जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं तो कि प्राइवेट सेक्टर में अभी आप एफडीए में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आपका काम रहा है। आमिर भाई आपका हॉक्स पे में रहा, तेसर का बहुत बड़ा गवर्नमेंट के। एक तो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आते हैं बहुत देर से, मतलब अब यूँ समझ लें कि ये आखिरी प्रोजेक्ट जो हमारे नेमतुल्लाह साहब 2004 में दे गए 63 हाउस, उसके बाद अभी तक नया कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, और उसमें भी डिलीवरी इतनी स्लो है कि अब भी रिसेंटली आपको बताऊं, कल भी एक लड़का वहाँ पे गन शॉट से जख्मी हुआ। यानी कि चंद दुकानें, चंद ऑफिसेज बने 63 टाउन के अंदर, और गन शॉट से जख्मी हो गए, डकैतियां हो रही हैं, लोग उधर जा नहीं पा रहे। तो इस तरीके से कोई जब गवर्नमेंट ही अपनी सहूलत नहीं दे रही, तो हम आम पब्लिक किस तरह जाके उन नए इलाकों को आबाद करें? जिस तरह आपने कहा कि नए इलाके हमें आगे को बढ़ना है ऊपर के बजाय। देखिए नदीम भाई, अभी मैं बल्कि कल कुछ लोगों से डिस्कस कर रहा था, आजकल की सिचुएशन से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आजकल की सिचुएशन क्या है? पाकिस्तान डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी है, हमारे पास हजारों लाखों एकड़ ये ब्राउन लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। शायद डाकू पालते हैं वहां पे, और उसके बाद हमारे पास क्रिमिनल एक्टिविटीज और बहुत सारी चीजें होती है, या फिर चले ना भी हो तो वो खाली पड़ा हुआ। हम क्यों नहीं ये पाकिस्तानी एक्सपैट्स को ऑफर करते? क्यों नहीं ये ओवरसीज पाकिस्तानी को ऑफर करते? क्यों नहीं ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऑफर करते? बेनजीर बोलो, अच्छा, 88 में मैं आपको जी, बताऊं, 88 में कराची के सराउंडिंग, शहरी इलाकों के सराउंडिंग उन्होंने 30 साल जमीनें दी थी। ठीक है, 30 साल जमीनों को आज हम अपना टोटल कब्जा लेके बैठे। हालांकि उन्होंने फार्म हाउस और एग्रीकल्चर के लिए दिया था कि लोगों को रोजगार मिल जाए। लोगों ने उसको इतना गलत इस्तेमाल किया कि आज वो काबिजी में, हालांकि वो 30 साल लिख के दिया था, एक्सटेंडेबल नहीं है, लेकिन आप उसको ठीक वो कह भी खा गए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए अगर एक चीज अच्छे मकसद के लिए की गई और उसको उसके रिपोर्टेशंस अच्छे नहीं आए, तो उसमें फिर देखें कि कहाँ पे लकूना से, कहाँ पे लूप होल से उसको करेक्ट करने के। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑल टुगेदर उस आइडिया को छोड़ दिया जाए।
اب دیکھیں دنیا جہاں میں ریولیوشن آیا آئی ٹی کا, پاکستان میں کدھر ہے آئی ٹی کا کوئی سینٹر بنایا گیا, کوئی آئی ٹی کے لیے کوئی لینڈ مختص کیا گیا؟ آپ اس کا لینڈ مختص کرتے, آپ انٹرنیشنل بائر کو آپ دے دیتے اور اس کو کہتے نہیں پیمنٹ کرو ہمیں ڈالرز میں, تب ہم آپ کو یہ لینڈ دیں گے. کتنی بڑی مقدار میں بلینز آف ڈالرز ہم آج بھی اکٹھا کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ہم انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم انڈسٹریز کے لیے یہاں پہ یوٹیلیٹیز پرووائڈ نہیں کر پاتے. ارے وہ لینڈ بیچیے آپ فورن انویسٹرز کو ڈائریکٹلی اور ان سے ڈالرز میں پیسے منگوائیے, یا آپ پاکستانیوں کو بیچیں ڈالرز میں پیسے عامر بھائی اور منگوائیں. کاشی بھائی یہ بتایا, ابھی ایک ہم لوگ ایک بیچ بیچنے کے موڈ میں تھے, اس پہ تو اتنی ساری آبجیکشنز آ گئی, اتنا زیادہ ہم لوگوں نے واویلا مچا دی کہ شاید سندھ پورا بکنے لگا. دیکھیں واویلا تو مچے گا, یہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں لوگوں کے, لیکن واویلا تو ماضی میں بھی چیزوں پہ مچتا رہا ہے, اور ہم کب تک اس واویلے کی نظر ہو کے اپنے مفادات کو چھوڑتے رہیں گے؟ انفارچونیٹلی آج اس پوزیشن پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, انفارچونیٹلی, کہ بہت ساری چیزیں کیے بغیر چارہ نہیں ہے, اور یہ باتیں آج عوام کو بھی پتہ چل رہی ہیں, تو اس کو اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کریں. دیکھیے ہر ایک مصیبت آپ کو, ہر ایک چیلنج ایک اپرچونٹی ساتھ لے کر آتی ہے, تو یہ اپرچونٹی ہے آج آپ کے پاس. آج لوگ تیار ہیں نا مہنگائی کو بھی برداشت کرنے کے لیے, آج لوگ تیار ہو گئے, لوگوں کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر دیا گیا, تو کریں اس چیز میں بھی مائنڈ سیٹ ڈیولپ. آپ جنرلی اس کی ایک ماس کیمپین چلائیں, لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. تو اب عامر بھائی ہم نے گوادر کیا, گوادر میں لوگوں کے اربوں روپیہ ڈوب گیا, گوادر پہ 2 منٹ ہمارے پاس باقی ہے, تو اس پہ ڈسکس کریں. بتائیں گوادر کے, جس طرح گوادر کے ساتھ ہاکس ہوا بے پہ ڈسکس کریں سر, آپ ہے, ہاکس بے پہ ڈسکس اب ہاکس بے پہ چلے, پہلے ہاکس بے پہ کر لیتے ہیں. ہاکس بے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاکس بے کی بھی جو ریسنٹلی اس پہ قبضہ ہو گیا الحمدللہ. ہاں ابھی قبضہ ہوا تھا تقریباً 70 ایکڑ کے اوپر نا, تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم شکر گزار ہیں ناصر حسین صاحب کے, چیف سیکرٹری صاحب کے, سیکرٹری لوکل گورنمنٹس ہیں, اور ہمارے ڈی جی صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ پوری ٹیم ان کی, جنہوں نے اپنی جو ہے نا انٹرسٹ دکھائی اور اس کو ختم کروایا قبضے کو. انہیں قبضہ اتنا آسانی سے ختم ہوتے ہی نہیں ہے, باؤنڈری لگ گئی تھی, اس میں پورے ادارے شامل تھے جنہوں نے سب ختم کروایا. ہم اس کے لیے جو ہے ان کے شکر گزار ہیں, کیونکہ روزی روٹی سب کی ان کے ساتھ ہی ہے. قبضہ شروع ہو جائیں گے تو پھر کھائیں گے کیا سب. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج بھی ہم 35 سال پیچھے کھڑے ہوئے. 89 میں پہلی بیلٹنگ ہوئی تھی, 2012 میں اس کی 5ویں ہوئی, اور آج 2022, یعنی کہ 35 سال تقریباً اس کو کہہ رہے ہیں. لیکن ہم 35 سال کے بعد بھی وہیں کھڑے ہیں, پیچھے 35 سال پیچھے, کیونکہ وہاں آپ نے لوگوں کو نہ کوئی سہولتیں دی, نہ ان کو قبضہ دیا. اچھا آپ قبضہ دے بھی دیں گے تو لوگ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے, جو کاسٹ آف لینڈ جو اس طرح بڑھ چکی ہے کنسٹرکشن کی جو ہے, تو اس کے لیے کاشف بھائی کی بات بھی تھی کہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو لیز کریں سر. اس اداروں کی جو گورنمنٹ کی زمینیں ہیں, چاہے وہ تیسر ہے, چاہے ایم ڈی ہے, اور چاہے واکس پہ, اس زمین کو جو ہے گورنمنٹ ادارے لیز کریں, ٹھیک ہو اور گیا, تاکہ اس میں بینک لون لے کے وہ کام کر سکیں فوری طور پہ. ہاں. کاشی بھائی پروگرام اپنے آخری اختتام کی طرف ہے, آپ دونوں سینئر ہیں, میرے مینٹور ہیں, مجھے بتائیں کوئی ایک نصیحت ضرور کریں ہمارے سننے والوں کو بھی اور مجھے بھی. دیکھیں نصیحت تو اس وقت میں کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان کو, جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کر لیا ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کہ ریئل اسٹیٹ نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے, اس کو پلیز خدا را چینج کیجیے. آپ کو اگر ہمیں بڑی آسانی سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, جب ہم دوسری اکانومیز کو دیکھتے ہیں, آپ اٹھا کے دیکھیے دبئی کو, دبئی پورا ڈیولپ ہو گیا, کتنا پیسہ دبئی کے اندر آیا, کہاں سے آیا؟ اسی ریئل اسٹیٹ میں آیا. آپ ٹرکی کو آج دیکھیے, کتنا پیسہ ٹرکی میں آیا, ریئل اسٹیٹ سے آیا. بہت ساری اور اکانومیز ہیں جس کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. پلیز یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو ہونے دیجیے, اس کو پروڈکٹیولی اپنی اکانومی کے لیے استعمال کریں. ہمارے پاس لاکھوں ایکڑ زمین اس وقت جو ہے نا بنجر پڑی ہوئی ہے, جس کو ہم ڈائریکٹلی اگینسٹ فورن ایکسچینج بیچ کے بلینز آف ڈالرز اکٹھے کر سکتے ہیں, لوگوں سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. جی عامر بھائی, میں کاشف بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, بجائے اس کے کہ ہمیں آئی ایم ایف, ورلڈ بینک ان کی پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو یوز کریں اس کے اندر. ٹھیک. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ تھا ہمارا آج کا ہڈن آئی کا پروگرام. آخر میں ایک بات آپ کو ضرور بولوں گا, جو کہ میں ضرور بولتا ہوں. خواتین و حضرات, جب ایک شخص اپنے گھر کے اندر تمام آسائشوں کے ساتھ, پانی, بجلی, جو کہ ایک اہم انسانی ضرورت ہے, اس کے ساتھ اپنی پرسکون لائف میں رہتا ہے, جب وہ سارا دن کا تھکا ہارا اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ چند لمحے آسانی کے ساتھ گزار لیتا ہے, تو پھر وہ ایک کریٹیو ہوتا ہے, پھر وہ اپنے لیے, اپنے معاشرے کے لیے ایک فعال شخص بنتا ہے. تبھی وہ سوچنا شروع کرتا ہے اور پھر اس معاشرے میں پنپتا ہے. وہ معاشرہ سب سے زیادہ پنپتا ہے جہاں ایک شخص پرسکون اپنی گھریلو لائف سے. تو گھریلو لائف کے لیے بھی آپ کو گھر اچھا چاہیے, بہتر چاہیے. خواتین و حضرات, اس پہ ضرور توجہ دیجیے گا. میں اپنے اداروں سے بھی کہوں گا کہ اس شعبے میں آسانیاں عطا کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے رہیے گا ہڈن آئی کا اگلا پروگرام. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.